ایک حسین اتفاق آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے سیاہ ترین دور کا اختتام ہو رہے ہیں، اسی دن نواز شریف صاحب اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے سیاہ ترین دور کا اختتام ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے بھی یہ چیزیں بتاتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس نظام میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے علاوہ کسی پہ بھی اعتماد نہیں یا ٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کو اپنے بھائی پہ، نہ ہی اب اس کو اپنی بیٹی پہ اس کو اعتماد رہا، اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں کیونکہ جو اس کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر تھا وہ اس وقت اس نظام سے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اس کے دور کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے خلاف جو منصور علی شاہ صاحب کا ایک اور حد سامنے ہے، آپ اس کو حد کم اور اس کو آپ چارج شیٹ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حد میں یہ صاف لکھا گیا ہے، جو ہم جیسے نالائق بندے آپ لوگ کو بار بار بتاتے رہے کہ سپریم کورٹ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی جتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب جیسے ذہین قابل جسٹس نے بھی یہ چیز تسلیم کی ہے اور اس نے اس چیز کو ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں، اور اس نے حد میں جس حد کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ اس ادارے کو، سپریم کورٹ کو جتنا نقصان چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے پہنچایا ہے وہ کسی نے اس نظام کو یا اس جمہوریت کو یا اس ملک کو نہیں پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، جیسے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی اور بہت بڑی خوشخبری تھی، بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تھی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے یہ دور تمام ہو رہے ہیں، سارے ججز کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے آئین کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے فل کورٹ میں شامل ہونے سے انکار کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ 5 ججز اس کورٹ میں نہیں بیٹھے، جس سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا ایک اپنا گھر تھا، اس گھر میں اس کی کتنی ویلیو تھی یا کتنی عزت تھی، اس سے آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں انٹرنیشنلی جو آوازیں آ رہی ہے وہ اس نظام کے لیے پریشانی کے باعث بن رہے ہیں۔ امریکہ سے جو ایک کل خبر آئی تھی کہ 62 کانگریس کے ارکان نے بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا، پھر آج جو خبری رپورٹ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے کہ ناروے سے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی گواہی آنے والے دنوں میں آنے والی ہے، اور ہم آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ ایک اور بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی خبر عمران خان کے حق میں آئے گی۔ اور لگتا یہ ہے رپورٹس کے مطابق، اب تک رپورٹس کے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو نوبل پیس پرائز کا جو ایک ایوارڈ یا ایک جو آپ خطاب کہہ سکتے ہیں اس کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور اس نظام کی پریشانی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے وطن واپس لوٹ چکے ہیں، اب نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ یہ الیکشن ہار چکے تھے۔ یاسمین راشد صاحبہ جو جیل میں ہے، کینسر کی مریض ہے، اور وہ آپ کہہ سکتے ایک بزرگ خاتون ہے، اور اس نے نواز شریف صاحب کو جیل میں بیٹھ کے بغیر کمپین کے ہرایا تھا، لیکن پھر اس نظام نے نواز شریف صاحب کو فارم 47 پہ جتوایا تھا۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ خود کو ایک سیاستدان سمجھتے ہیں یا خود کو ایک اتنا ایکسپیرینس سیاستدان سمجھتے ہیں تو اس کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ یہ الیکشن ہار چکے تھے، اور وہ صرف آئے تھے کبوتر اڑانے کے لیے، لیکن پھر ادھر آ کے پاکستانی قوم نے اس کے طوطے اڑا دیے اور وہ واپس اپنے ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ لوگ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے دور میں جو چیزیں اس ملک میں ہوئی ہے وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا آپ لوگ ایک یہ چیز نوٹ کریں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے دور میں پاکستان اور پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا کیس کبھی نہیں آیا ہوگا کہ ایک عدت کا کیس ایک سابق وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ پہ بنایا گیا تھا، جو دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ بھی یہ اس طرح کا کیس کوئی سامنے نہیں آیا ہوگا۔ اور وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے کمایا ہے کہ اس کے دور میں ایک اتنا گھٹیا کیس، جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب وہ خود یہ اعتراف کر رہی ہیں
کہ ہمیں اس طرح کے کیسز نہیں بنانے چاہیے. تو یہ بھی ایک قاضی فیضی صاحب نے اپنے نام میں یا اپنے تاریخ میں یہ لکھوا لیا ہے کہ میرے تاریخ میں یا میرے دور میں اس طرح کی بھی کیسز پاکستان میں بنانا ایک نارمل سی بات تھی, اور وہ مخالفین پہ اس طرح کے کیسز بنتے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس وقت قاضی کا جو ٹائم ختم ہو گیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس وقت ایک سبق ہے جو اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن کو لگتا ہے کہ ہم نے اسی نظام کو انجوائے کرنا ہے, ہم نے اسی نظام کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسی صاحب کا دور ختم ہوا, آپ کا دور بھی ختم ہوگا, اور پاکستان کی جو عوام کا دور ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. والسلام.